فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ عقیدہ توحید کی اہمیت اور ضرورت، اس بیان کو غور سے سنیے اور دوسروں کو شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ معزز علماء کرام، مجھے جس غرض سے یہاں بٹھایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسجد عبدالتواب بلاری میں جیسے اعلان کیا گیا کہ تقریباً 1.5 مہینے سے توحید کی عقیدے کی یہاں کلاسز چل رہی تھیں۔ اختتام کے طور پر 10 منٹ میں اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلفی دعوت، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کی پہچان خود جو ہے عقیدہ توحید سے ہے، اس کی پہچان خود عقیدہ توحید سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں معاشرے میں جب بھی عقیدہ توحید یا عقیدے کا لفظ آتا ہے، لوگوں کا ذہن سب سے پہلے مسلک کے اہل حدیث کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، توحید یا عقیدہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو سمجھیے یہ پہچان ہے منہج سلف کی، یہ پہچان ہے مسلک اہل حدیث کی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس عقیدہ توحید کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات بھی ہے یہاں جتنے حضرات علماء، بزرگ و نوجوان دوست جتنے بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ توحید جو ہم کو ملا ہے نا، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عقیدہ توحید کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے نا، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی نعمت کو جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے مثال، کبھی کفار کے جنازوں پر سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کو ٹٹولو۔ اللہ، یہ کافر حالت کفر میں دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جب ان کا جو ہے جنازہ ہمارے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے نا، اس موقع پر تو ہمیں یہ عقیدہ توحید کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ یہ حقیقت میں یہی ہے۔ صالح حسینی حفظہ اللہ کبار علماء میں سے ہیں، ابھی فی الوقت علماء سے میں ضرور گزارش کروں گا آپ دن میں 1 مرتبہ تو اس عالم دین کا ایک تو ویڈیو سنو، بہت بہترین عالم دین۔ یہ ایسے عالم دین ہیں، کمنٹس میں علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی ان کا اتنا بڑا درجہ ہوگا مستقبل میں اگر رہے تو۔ اتنی بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے متعلق ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا، عقیدہ کب تک پڑھنا؟ کہ عقیدہ ہی پڑھنا، دوسرا نہیں پڑھنا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو، توحید توحید توحید، بس ہمارے زندگی کا پورا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے۔ اور صالح فوزان حفظہ اللہ سے الحمدللہ عقیدہ واسطیہ پڑھنے کا مجھے خود اتفاق ہوا جدہ میں، تو عقیدہ توحید پڑھاتے تھے، وہ کتنے آسان سے سمجھاتے عقیدے کو۔ ہم کبھی عقیدہ توحید کو سمجھاتے ہوئے آیتوں کو ادھر ادھر پریشان ہو جاتے، لیکن کتنا آسان ہے سمجھاتے۔ دیکھیے عقیدہ توحید کو ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ دن میں 17 مرتبہ ہم الحمدللہ رب العالمین فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو کیا کبھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر توحید ربوبیت کا ہمیں احساس ہوا؟ اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اچھا،
توحید الوہیت کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ نے دیکھیے، اگر امت مسلمہ نے پورا قرآن نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کو سمجھ لیا نا، کوئی بھی سر اللہ کے علاوہ کسی قبر پر نہیں اترے گا، کسی قبر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ یعقوب اسلم عمری رحمہ اللہ تمل ناڈو کے جو ہے بہترین شاعر بھی تھے، عمر آباد کے جو ہے مایاناز جو ہے اردو داں تھے، وہ کہا کرتے تھے اپنا سر چھوٹا ہی صحیح، اس کی بھی کچھ قیمت ہے، اس کو ہر ایک کے آگے جھکایا نہ کرو۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، یہ عقید توحید جو ہے سورہ فاتحہ میں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے قرآن کی کوئی سورت توحید سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کوئی صفحہ توحید سے خالی نہیں، کہیں بھی آپ تلاش کریں گے توحید 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 ہی، بلکہ ہر صورت میں آپ کو توحید ملے گی، وہ چاہے صورت مکی ہو یا مدنی ہو۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ قرآن کے ہر صورت کے بنیادی مقاصد بیان کرتے تین: توحید، رسالت، آخرت۔ بعض علماء اس میں یہ بھی ملا لاتے اخلاق بھی، یہ بھی جو ہے بعض علماء نے بیان کیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت ہے، اور الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات ہے۔ لہذا ہمیں توحید کی تین قسمیں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہمارے ایمان کے اندر مکمل طور پر جو ہے اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ سے بھی عقیدہ توحید پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے، وہ ہم کو جو ہے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، دو یہ پڑھائے ہو، ہفتے میں 2 مرتبہ ہم کو کلیۃ الشریعہ میں پڑھانے کے لیے آتے تھے، پونے گھنٹے کی گھنٹی میں 30 منٹ گفتگو کرتے، اور ایسی گفتگو رہتی، وہ ہزاروں کتابوں کے حوالے دے کر ہمارے ذہن میں، ہمارے گوشت میں، ہڈی میں، ذہن میں ایسا عقیدہ بٹھا کر چلے گئے، زندگی بھر کبھی عقیدہ ہم نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ ویسے انداز سے پڑھاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عقید توحید کی شفافیت کے بارے میں ایک مثال دی، میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں لیکن پھر بھی دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل میں ایک جگہ فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا دیکھو یہ سفید دودھ ہے نا، کہاں سے آتا معلوم ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ایک طرف ہرا گوبر ہے، دوسری طرف لال خون ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہم ہضم ہونے والے دودھ کو نکالتے ہیں۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے اسلامی عقیدے کی وہ شفافیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہمارا یہ عقیدہ دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، یہ عقیدے کا جو بھی بگاڑ ہے یا تو گوبر ہے یا تو خون ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں عقیدے کا جتنا بھی بگاڑ ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات، خرافات ہیں، یا تو وہ گوبر کی طرح ہے یا تو خون کی طرح ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ ایک دم صاف و شفاف ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں عقیدہ کب تک سیکھنا چاہیے؟ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں عقیدہ تو آخری دم تک سیکھنا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بندہ جب دنیا میں آتا ہے اسے کان میں اذان دے کر لا الہ الا اللہ عقیدے کو پختہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کان میں اذان دینے کی حدیث ضعیف ہے، بعض علماء نے ضعیف قرار دیا، لیکن امت کا چونکہ تواتر سے عمل ہے اسی لیے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولے آپ آئے، رو رہے ہیں، شیطان آپ کو انگلی کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو کلمہ پڑا وہ عقید توحید ہے۔ تو ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں جب آئے آپ کو عقید توحید گھول کر پلا دیا گیا، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے کہا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ دنیا میں آئے عقید توحید، دنیا سے جا رہے عقید توحید۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے۔ اس کے درمیان میں جو زندگی گزری ہے وہ عقید توحید پر گزرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں سب کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے نا، الست بربکم۔ اس بارے میں ایک بات یہ بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو جمع کر کے اقرار لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اقرار کب لیا جانتے ہیں؟ عرفے کے دن، عرفے کے دن لیا گیا۔ اور عرفے کے دن دو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی عقید توحید پر ہی مشتمل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں عرفے کا سب سے بڑا پیغام عقید توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سے پہلے جو بھی نبی حج کرے اور میں بھی جو حج کر رہا ہوں، سب سے بہترین دعا جو نبیوں نے پڑھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے اس بات سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کیا؟ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ صاف و شفاف ہونا چاہیے۔
ہمارے پاس ہم اپنے آبا و اجداد کا عقیدہ رکھ کر آج ہمارے اندر خود عقیدے کی غلطیاں پائی جاتی ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ جو شادی کا رقعہ چھپتا ہے نا، وہ بھی شرک سے محفوظ نہیں رہا. اللہ کیسے؟ اس میں لکھا جاتا ہے دختر بلند اختر. یہ کیا بلند اختر؟ یہ مطلب کیا ہے؟ اختر ستارے کا نام ہے. گویا دختر بلند اختر لکھ کر آپ ستارے پر اپنے عقیدے کا تاثر دے رہے ہیں. آپ یہ بولیں گے کہ اردو عبارت نہیں ہے، اس میں عقیدے کی غلطی ہے. اختر کا مطلب ستارہ. آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں ستارے کے بارے میں، اگر وہ ستارہ طلوع ہوا تو میرے بیٹے کی شادی صحیح ہو جاتی. تو یہ ہمارے عقیدے جو ہے نکاح کے رقعے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جس مسجد میں بیٹھ کر ہم خطاب کر رہے ہیں نا، یہ مسجدیں بھی توحید کو قائم کرنے کے لیے بنائی گئی. اللہ نے فرمایا کیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. یہاں دیکھیے، مسجد رحمان کے لیے نہیں کہا، رحیم کے لیے نہیں کہا مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ سے کسی کو نہ پکارو. تو میں اور آپ اپنا عقیدہ درست کر سکتے ہیں تو کہاں کر سکتے؟ مسجد میں کر سکتے ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے، امت مسلمہ اپنی عقیدہ درست کرنے مسجد میں آتی، آج عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے مسجدوں سے. ممبروں پر کھڑے ہو کر خطبہ کیسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. بولتے ہیں اللہ گر رہا تھا، عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو کفری عقیدہ ہوا نا، اسی لیے اس کو دستگیر کہا جاتا ہے. تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ چکے ہوں، الحمدللہ ہمارے باپ دادا کی جو توحید تھی وہ ہمارے اندر آ گئی، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. عقیدہ توحید حاصل کرو، علم حاصل کرو. آپ عرب کو دیکھیں گے، کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں گے نہ آ کر پہنچیں گے عقیدے کے پاس. ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے. ہم خطبہ دیں، تقریر کریں، سب سے پہلے عقیدہ توحید پر ہماری پوری مکمل طور پر نظر ہونا چاہیے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فساد ہے، ظلم ہے، پریشانی ہے، ہولناکی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج عقیدہ توحید ہے. پریشان دنیا کو اگر جو ہے سکون مل سکتا ہے، مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور میں وہ سکون نہیں مل سکتا. اللہ نے اعلان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن دے گا، خبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہ آیت جب نازل ہوئی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ ایسے ہی کہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوم صحابہ کی جماعت، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو ہم دوسروں پر کرتے ہیں، ظلم سے مراد شرک ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں یوں بیان فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین قبلہم ولیم. کے آگے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. امت مسلمہ دنیا میں قیادت، سیادت، دنیا پر اگر حکومت کرنا چاہتی ہے، یہ شرک، یہ بدعت، یہ خرافات، یہ خانقاہیں رکھ کر کبھی ہم دنیا میں کیا نہیں کر سکتے؟ حکومت نہیں کر سکتے، دنیا کی قیادت نہیں کر سکتے. اگر ہم دنیا میں خلافت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ یعبدوننی، ایک کی عبادت کرنا اور اس کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تب چل کر اللہ تبارک و تعالی ہم جو عقیدہ توحید کو مکمل طور پر ہمارے اس میں کر سکتا ہے. آخری بات آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے کہا ہر پریشانی کا علاج عقیدہ توحید ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کے وقت جو بھی دعا پڑھتے تھے اس دعا میں آپ دیکھیں گے عقیدہ توحید کا ذکر ہے. کیسے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یونس کی دعا جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جو دعا الکرب جو ہے مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آئی ہے، آپ دیکھیں گے یہ ٹینشن کو، غم کو، پریشانی کو، گھبراہٹ کو، بے چینی کو دور کرنے کی جتنی دعائیں تمام دعاؤں میں عقیدہ توحید کا ذکر ہے. اور ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے دو جز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے؟ نیگیٹو ہے، پازیٹیو. اگر میں آسان انداز سے آپ کو سمجھاؤں، لا الہ کا مطلب نیگیٹو، الا اللہ کا مطلب پازیٹیو. ہم کیا سمجھتے ہیں
ایک اللہ کی عبادت کرتے نا ہم اس پر ہم جو ہے مطمئن ہو جاتے. نہیں، توحید کا مطلب کیا؟ ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہنا اور ساتھ میں غیر اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے معبودان باطلہ ہیں تمام سے برات کا اظہار کرنا. یہی عقیدہ توحید ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ کہتا کہ میں تو شرک نہیں کرتا نا، نہیں، آپ کی توحید مکمل نہیں ہوئی. توحید کمپلیٹ کب ہوگی؟ جب کہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنے غلط طریقے عبادت کے کوئی بھی ہوں ان تمام سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرتے آپ کی عقیدہ توحید جو ہے مکمل نہیں ہوتی. آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے. انہوں نے آ کر کیا کہا؟ یار اے محمد، ایک کام کرو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے، تم ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کرو، کمپرومائز کرو. ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان جیسے مل نہیں سکتے، توحید اور شرک مل نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ببانگ دہل اعلان فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ ان آیتوں کو اتار کے کیا بتایا گیا؟ قیامت تک رہنے والے سارے کافروں سن لو. دیکھو سارے کافروں سن لو کیا؟ لا اعبد ما تعبدون. یہاں دیکھیے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. آپ سوچیں گے آیت کی تکرار کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اے کافروں کان کھول کر سن لو. عقیدہ توحید کیسا معلوم ہے؟ اس میں ذرہ برابر کمپرومائز نہیں ہے، اس میں مصالحت نہیں ہے. ماضی میں بھی توحید اور شرک ایک نہیں ہوا، حال میں بھی نہیں ہوگا، مستقبل میں بھی نہیں ہوگا. اللہ نے اعلان فرمایا. اور دیکھنے سے یہ چھوٹی صورت ہے، آپ دیکھیں گے 30ویں پارے کی معمولی صورت ہے نا، نہیں، یہ بڑی انقلابی صورت ہے. میں نے تو اس میں ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دیا تھا سورہ کافرون پہ. کیسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اس صورت کو پڑھتے تھے؟ دیکھو آپ، اللہ اکبر. مغرب کی فجر کی سنت میں صبح میں اٹھ رہے ہیں قل یا الکافرون، دوسرے رکعت میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. مغرب آنکھ کھلی قل یا الکافرون، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، مغرب کی سنت میں قل یا الکافرون. دن کا خاتمہ ہو رہا ہے وتر کی رکعت میں قل یا الکافرون، سوتے وقت قل یا الکافرون، طواف کی 2 رکعتوں میں قل یا الکافرون. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی صورت کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، وتر میں، طواف کی 2 رکعتوں میں کیا ماجرا ہے بالآخر؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی. کیا اصل میں بات یہ ہے، جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اسے اپنے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون کہہ کر، اے اللہ تیرے علاوہ جس کسی بھی عبادت ہو رہے میں اس سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. اور اس کے بعد قل هو اللہ احد کہہ کر نبی کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل نامی صحابی سے کیا کہا؟ سوتے وقت پڑھو یہ سورت کو، اللہ تعالیٰ تم کو کفر و شرک سے بچا لے. تو لہٰذا یہ چھوٹی صورت کو معمولی مت سمجھو. آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کے اندر مکمل طور پر سکھاؤ. کیسے عقیدہ کیسے ہونا معلوم ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کون تھے عمار؟ اللہ اکبر، ایسی صبر و استقامت کی چٹان. مکے میں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کے خاندان والوں کو دی گئی. جب اللہ کے نبی ان کے اوپر سے گزرتے تو کیا کہتے؟ اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، یہ عقید توحید پر جمنے کا نتیجہ جنت ہوگا انشاءاللہ. اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ عمار کیا ہے معلوم ہے؟ ان کا عقید توحید کیسا ہے؟ ایک مرتبہ کفار مکہ پکڑ کے لے گئے، جا کر بولے جیسے بولتے نا، بولو جے ہنومان بولو. آج کرتے نا ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے کفر بولو، پکڑ کے لے گئے. لے جا کے بولنے تو حضرت عمار ابن یاسر کا دل بڑا پریشان ہو گیا. میں جس رب پر ایمان رکھتا ہوں میں کفر بکوں گا. اور انہوں نے کہا محمد کو بھی گالی دو، محمد کو بھی گالی دے دی. دینے کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کفار مجھے پکڑ کر لے گئے، کفر بولنے پر مجھے مجبور کرے. تو اللہ کے نبی نے عمار سے پوچھا، اے عمار جب تم زبان سے کفر کا کلمہ بول رہے تھے نا تمہارا دل مطمئن تھا؟ بولے یا رسول اللہ مطمئن تھا.
میں چپ کے بولا تھا، میرا دل میں ایمان تھا، بچنے کے لیے کیا سمجھ ہے. اور اس موقع پر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں لے جا تو مجھے آپ کے خلاف بھی بولو. بولے وہ آپ کے خلاف بول دیا تو دل میں کہ طرح کی گھڑن مارو کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا، زبان سے بول دیا تو کوئی بات نہیں لیکن دل مطمئن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے کیا کہا معلوم؟ عمار اور ایک مرتبہ کوئی پکڑ کو لے گئے تو ایسا ایکٹنگ کرنا تمہیں، معمولی انداز میں بولے تو یہی وہ عمار ہیں، یہی وہ عمار ہیں. جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کے اندر کیا عقیدے کی قوت. ہر ایک صحابی ایک اینٹ اٹھائے ہوئے، ایک اینٹ، لیکن عمار کو دیکھا کہ دو اینٹیں اٹھا لے کے جا رہے ہیں، دو اینٹیں اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اینٹ اٹھا کر جب مٹی حضرت عمار کے چہرے پر پڑی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عمار کے چہرے سے مٹی کو ہٹایا اور آپ نے فرمایا اے عمار مجھے افسوس ہوتا ہے تم کو دیکھ کر کہ مستقبل میں تم کو قتل کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے بارے میں کہا ویسے شہید ہو گئے. یہ عمار ابن یاسر کے بارے میں بات سن، عقیدہ توحید سے ملنے جو بات بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں عمار کو دیکھتا ہوں، دیکھو الفاظ، میں عمار کو دیکھتا ہوں سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے. اللہ، سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے کیا مطلب ہے؟ ان کے گوشت میں بھی ایمان ہے، ان کی ہڈی میں بھی ایمان. عقیدہ توحید ایسا آج ہمیں اپنے بچوں کا نام عمار تو رکھتے لیکن اپنے بچے کو عمار جیسا عقیدہ نہیں دیتے. بہرحال یاد رکھو مرتے دم تک عقیدہ توحید بہت ضروری ہے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی نصیحت کرو زندگی میں آپ کے بعد کسی اور سے میں توحید جو ہے نصیحت کا مطالبہ نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہی بات ہے، دیکھو آپ کہو اللہ پر ایمان لایا اس پر جم گیا، بس یہی عقیدہ توحید ہے. تو لہذا ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عقیدہ توحید کو تو پاتے ہیں، اس میں جو بھی خلل ہو علماء سے رجوع کر کے عقیدہ توحید کو صحیح کر لو. کہیں بھی عقیدہ توحید کی کلاس ہوئی تو مسلک اہل حدیث اور سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والوں کا یہ رویہ ہونا چاہیے. جیسے مچھلی کو پانی سے نکلتی ہے تڑپتی نا، ویسے ہی ہر سلفی کو عقیدہ توحید سے ویسا رشتہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر جمع کر رکھے. سلف صالحین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا ایمان ہم سب کو عطا فرمائے. اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے حالات کا ڈٹ کر ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ یہاں شریک ہوئے میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں اور خود جو ہے مدرس کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے عقیدہ توحید کے دروس کی تیاری کر کے لوگوں کا عقیدہ صحیح کیا. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن لوگوں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ہر طرح کے فتنوں سے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سر